خداوند عالم اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلے ایک گزارش، میرے بھائی نے جتنی میری ہمت افزائی کی ہے میں اس کے لائق نہیں، نہ حجت الاسلام نہ مہجت الاسلام، نہ علامہ نہ کوئی فہامہ، ایک بھیک مانگنے والا ہوں در سیدہ سے، اور فقیر کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ آغا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں جیسے سندھی میں پڑھتا ہوں تو میں کوشش کروں گا سندھی، اردو، سرائکی، پنجابی، پشتو ساری ملا کے آپ کے خدمت میں چند الفاظ پیش کروں۔ ایک تو آج پتہ ہوا ہے کہ بھائی پنجاب آنا بڑا مشکل ہے، خدا کی قسم۔ رات کو تقریباً 11 بجے ہم لوگ بیٹھے ہیں، یہ گاڑی کو دوڑاتے چلو ہم لوگ تو بیٹھنے کے لیے تھے، لیکن ڈرائیور بیچارے کا تو پتہ نہیں حال کیا ہوا ہوگا۔ اور آتے ہی آپ کے چہروں کی زیارت نصیب ہوئی۔ اگر آپ اجازت دیں تو چند جملے کڑوے میں آپ کو سنا کے پھر آپ سے دعا کا طلبگار بنوں۔ ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ میری تھکاوٹ جو ہے وہ اتر جائے۔ وشنود امام زمانہ بلند تر صلوات، صلی اللہ محمد۔ ایک صلوات ان کے لیے پڑھیں جو نہیں پڑھتے، ان کی شفا یابی کے لیے صلوات۔ آغا صاحب 3 قسم کے لوگ کلمہ گو مسلمانوں میں ہیں، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی بھائی؟ 3 قسمیں۔ ایک قسم خطا کار، گناہگار۔ دوسری قسم محفوظ عن الخطا، جو پڑھے لکھے ہوئے حضرات تشریف فرما ہیں، انہیں التجا ہے کہ یہ میرے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ دوسری قسم ہے انسان کی، وہ ہے محفوظ عن الخطا، اور انسان کی تیسری قسم ہے جسے کہا جاتا ہے معصوم۔ ایک گناہگار، دوسرے محفوظ، تیسرے معصوم۔ گناہگار اسے کہا جاتا ہے کہ جو کوشش کے باوجود
شیطان سے اپنی جان چھڑا نہ سکے۔ محفوظ اسے کہا جاتا ہے کہ جو کوئی کسی کی زیر تربیت رہ کے اپنے کردار کو اتنا بلند کرے کہ اس کے دامن میں گناہ کا کوئی دھبا نظر نہ آئے، اسے کہتے ہیں جی محفوظ۔ تیسری قسم ہے معصوم۔ معصوم اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی پوری زندگی کی ضمانت اللہ اٹھائے۔ یعنی خدا یا علی یا علی۔ آغا صاحب جب میں وارد ہوا تھا، میں اپنے بچے کو، بھائی کو کہہ رہا تھا کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا سننے کا موڈ کوئی نہیں۔ تقریباً 42 سال مجالس پڑھتے ہوئے میرے گزرے ہیں، تو چہرہ آپ کا بتاتا ہے کہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اچھا، بانی مجلس کو تو سبحان اللہ کہنی ہی پڑتی ہے۔ لالا جو پیسہ خرچ کرتا ہے وہ بولتا ہے، آپ مفت میں سن رہے ہیں۔ اچھا، میرے جانے کے بعد یہ ہوگا کہ آغا صاحب اے تسی سناؤ صحیح، منظور دی لگی کہ نہ لگی؟ ایسے ہے یا نہیں؟ تو میں ان سے مخاطب ہوں جو لگی اور نہ لگی کے چکر میں نہیں ہوتے، وہ آتے ہیں صرف فاطمہ کے لیے۔ جنہیں نہ کسی کی پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی کی خوشامد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آتے ہی اسی لیے ہیں کہ یہ مجلس شبیر حر بننے کا کارخانہ ہے۔ گناہگار آئے اور یہاں آنے کے بعد اگر اس کے گناہ معاف نہ ہوں تو اس کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں آ کے توبہ کر کے اور سیدہ سے مہر رضا لگوا کے نام اعمال پر چلا جائے۔ یہ سارے ہیں جو چاہتے ہیں کہ سارے عزادار حر بن جائیں۔ تو گناہگار اور معصوم، بار بار کہہ رہا ہوں جو پڑھے لکھے ہوئے ہیں خدا کے لیے وہ توجہ کیجئے گا۔ گناہگار اور معصوم میں فرق ہے۔ گناہگار عمل کرتا ہے جنت لینے کے لیے، معصوم کو اللہ بھیجتا ہے جنت دینے کے لیے۔ معصوم عمل کرتا ہے نہیں، گناہگار عمل کرتا ہے جنت لینے کے لیے، اور معصوم آتا ہے جنت۔ جنت بڑی عجیب چیز ہے۔ شیعہ ہوں، سنی بھائی ہوں، ساروں کو فکر ہوتی ہے کہ بھئی جنت مل جائے،
لیکن ایک اختلاف ہے. راضی تو بیٹھے ہیں آپ؟ ایک اختلاف ہے. جیسے نیند آتی ہے نا وہ سو جائے. یہ میرا مقدر ہے کہ جس نے رات سے نیند نہیں کی اور آپ اسی انتظار میں ہیں کہ کوئی ملا آ کے پڑھے گا ہم لوگ کچھ نہ کچھ نیند کر لیں گے. معصوم اور گناہگار. جنت ایسی چیز ہے جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے جنت چاہیے، لیکن حصول جنت میں اختلاف ہے. جنت کے حاصل کرنے میں اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے کہ آل محمد کے دروازے پہ آؤ گے تو جنت ملے گی. کوئی کہتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دروازے پر آؤ گے تو جنت ملے گی. اچھا، میں تعصب نہیں کرتا اور آپ کے مزاجوں سے بھی موافقت نہیں کرتا. آپ پتہ نہیں جنت لیں گے یا نہیں لیں گے، مجھے جہاں سے مل جائے مجھے جنت چاہیے بھائی. جی، لیکن پوچھا ہم نے کہ بھئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سب سے بڑے کون ہیں؟ ان کے پاس چلیں تو جواب ملا کہ حضرت ابو بکر وہ سارے صحابیوں میں عمر میں بھی بڑے ہیں، رسول بھی ان کے داماد ہیں، مجاہد میدان بھی ہیں. جی، عمر میں سب سے بڑے، ایمان لانے میں بھی سب سے پہلے. تو ہم لوگ چلے گئے، موصوف کے دروازے کو کھٹکھٹایا. میرے ساتھ کھل کے بولے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کے دروازے پہ آئے اور حضرت ابو بکر سے ہم نے گزارش کی کہ ہمیں جنت چاہیے. اچو مجھا سائیں، اچو 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 اچو. مجھے اجازت کرو. میرے خیال میں اب مجھے اترنا چاہیے. جی، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ. یہ جس گھرانے اور جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ گھرانہ علم کا مخزن ہے. اب میں کوشش کروں گا جتنا ہو سکے جلدی جلدی آپ کی جان چھوڑاؤں. نہیں، میں نے کہا کیا ہے آپ نے سمجھا ہی نہیں. آپ کی جان چھوڑاؤں، چھوڑوں نہیں. تو موصوف جب باہر آئے پوچھا کیوں آئے ہو؟ یہ پھر سنو، پوچھا کیوں آئے ہو؟ ہم نے کہا جنت چاہیے.
جنت اور میں کیا تم نے رسول اللہ کی حدیث نہیں سنی؟ لا يجوز احد الصراط الا لمن كتب له علی الجواز، جنت میں تب تک کوئی نہیں جائے گا جب تک علی لکھ کے نہیں دے گا۔ یا علی آغا صاحب میرے دوست ہیں ایک، وہ تو بڑے ذہین ہیں، جو ذاکر ہے نہیں میرا دوست، لیکن ذاکری کے گر جو ہیں نا وہ سب جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ یار پہلے جب ذاکرین آتے تھے اور خطیب آتے تھے تو کہتے تھے نعرہ حیدری، اب مومن کہتے تھے یا علی۔ اس کے بعد رواج چلا کہ ایک ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، تو لوگوں نے ایک ہاتھ اٹھایا۔ اب یہ رواج ہے کہ دونوں ہاتھ بلند کر کے، میں نے کہا تیرا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے جب یہ دونوں ہاتھ بلند کرتے ہیں تو میرا دل کہتا ہے میں اس مجمع کو کہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اس امام باڑے میں بیٹھا ہوں، یہ سمجھیں کہ ہم لوگ غدیر میں کھڑے ہیں۔ اس لیے کہ غدیر میں مصطفیٰ نے مرتضیٰ کے دونوں ہاتھ بلند کیے تھے۔ اچھا پتہ چلا کہ جنت علی کے پاس ہے۔ چلیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلتے ہیں در ولایت پہ۔ جب ہم لوگ دروازے پہ آئے، دروازے کو کھٹکھٹایا تو ولایت کے بادشاہ باہر آئے۔ آپ کی توجہ نہیں ہے، ولایت کے بادشاہ باہر آئے، لیکن آنے کا انداز بڑا عجیب تھا۔ سر پہ تاج ولایت، دائیں ہاتھ میں جنت کے جوانوں کے بڑے سردار، اور دائیں ہاتھ میں جنت کے جوانوں کے چھوٹے سردار، بیچ میں دونوں کے سردار۔ اب یہ نہیں کہتے کیوں آئے ہو، یہ کہتے ہیں جنت کے لیے آئے ہو۔ ہاں سرکار جنت کے لیے، تو فرماتے ہیں اتنی زحمت کی ہے صرف جنت کے لیے، راستے میں کہیں بہلول نہیں ملا تھا کیا؟ ہمارا دماغ خراب نہیں ہوا کہ ہر کسی کے دروازے پر سلام کریں؟ بولیں میرے ساتھ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہ ہمیں پتہ ہے کہ جہاں پہ جنت ملتی ہے اور جنت بکتی ہے وہ گھرانہ ہے تو آل محمد۔ اچھا ہے میرا ایک سوال ہے آپ سے، سارے لوگوں سے، بھئی جنت بہلول نے دی، ظاہراً مٹی تھی، لیکن باطناً پھر چپ ہو گئے آپ، جنت تھی، ٹھیک ہے نا؟ بہلول نے کیا کیا تھا کہ جنت بانٹنے کے لیے علی نے اجازت دی یا معصوم نے اجازت دی؟ سبحان اللہ
بہلول کہتا ہے مجھ سے سنو جنت دینے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے میں بتا رہا ہوں اور سنو. ہاں سرکار بتائیے. بہلول کہتے ہیں میں نے اپنے جسم پہ علی کی حکومت قائم کی تھی. میرے ہاتھ علی کی مرضی پہ اٹھتے تھے, میری آنکھیں علی کی مرضی پہ چلتی تھیں. تو جب میں نے کہا یا علی میرا جسم آپ کے حوالے, تو علی نے فرمایا جنت تیرے حوالے. نہیں, اگر آپ نعرہ لگانا چاہتے ہیں تو بلند آواز سے اور مل کے اچھا سوال ہے آپ سے. اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھے پڑھنا کتنا ہے. جب معمم کوئی آ کے بیٹھے تو اس کا احترام کرنا چاہیے. معمم کہتے ہیں کسے؟ صاحب امام. ویسے بھی یہ منبر تو ان کا ہے, مجھے تو موقع مل گیا. تو سوال ہے آپ سے, معصوم, لفظ معصوم پہ دھیان رکھیے گا. معصوم یہاں آ کے بنتا ہے یا وہاں سے بن کے آتا ہے؟ نہیں, میرے ساتھ بولتے آئیں. کیا ماشاء اللہ تو چلو ہے, سبحان اللہ, یہ رواج ہے مجلس کا. لیکن جو لفظ میں کہتا ہوں اس میں میرا ساتھ دیجئے. معصوم خدا بناتا ہے یا بندے؟ دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں. طالب, عقیل, جعفر, میرا امیر. کتنے ہوئے؟ 4. 3 غیر معصوم, 1 علی معصوم. کیا جناب ابو طالب کا دل نہیں کہتا ہوگا سارے معصوم بن جائیں؟ جی, علی 1 معصوم کیوں؟ آپ کہیں گے اس کی مرضی ہے, جسے چاہے بنائے. اللہ کرے آپ توجہ سے میری گفتگو سنیں. 3 غیر معصوم, 1 معصوم. تو مجھے ایک جملہ کہنے کا حق ہے نا. جب علی کے سکے بھائی علی جیسے نہیں تو تیرے بھائی علی جیسے کیسے ہوں گے؟ بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب یہ تیسرا سوال ہے. معصوم کی شناخت کیا ہے؟
میرا یہ پہلا چانس ہے، مجھے آپ کے مزاجوں کا پتہ نہیں، خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. لیکن اگر کہیں پہ کڑوی کوئی گفتگو آ جائے تو مہمان سمجھ کے معاف کیجئے گا. معصوم کی شناخت، معصوم کی پہچان کیا ہے؟ جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، غیر معصوم بھی بیٹھے ہیں، معصوم بھی بیٹھے ہیں. کیسے پتہ چلے کہ یہ معصوم ہے؟ سبحان اللہ. یار میں نے تو یہ تہیہ کیا تھا کہ جیسے ہمارے علاقے میں سنتے ہیں نا ویسے آپ لوگ سنتے ہوں گے، لیکن لالا مجھے لگتا ہے کہ یہ ذاکری کے پسندیدہ طبیعتوں والے ہیں. غور سے سن رہے ہیں. معصوم کی شناخت منصب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معصوم کی پہچان عہدہ الہی ہے. جس کو خدا نبی بنائے یا جسے خدا امام بنائے اس سے پوچھنے کا حق ہی نہیں کہ گناہ تو نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ نبوت و امامت یہ ایک امانت ہے جو کبھی گناہگار کو اللہ نہیں دیتا، کیونکہ گناہگار میں خیانت کا امکان ہے اور یہ امانت امین کے سوا کسے نہیں ملتی. یا علیم ہے یا نہیں ہے؟ اچھا پھر سوال، کافی ایسے معصوم ہیں کہ جنہیں عصمت بھی ملی، منصب بھی نہیں ملا. او میرے بھائی، یار میری طرف دیکھو بھائی، یار میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں اور اگر آپ بے توجہی کریں گے نا تو سندھ والے تو یہ کہیں گے یہ تو نہیں گیا تھا. میں آپ میری لئے کو خراب نہ کریں. تھوڑی جی ساڈا ماتمی شعبے نال تعلق ہے تے میرے بہت سینئر دوست ہیں سندھ ماتمی، وہ فی الحال ہی نہیں تسلیم کر رہے. میں ویسے جا رہے ہیں انہوں نے لائیو دیکھ ہی رہتے نہیں مار رہے. کوئی بولو بھائی سب توجہ نال سن رہے ہیں. آواز سب مجھے پتہ ٹھیک. کہہ رہے ہیں ہم لوگ یہ باتیں فیڈ کرتے جا رہے ہیں. اب فیڈ پتہ نہیں دو چیزوں میں ہوتی ہے، کیا کہوں. کافی ایسے معصوم ہیں جنہیں منصب نہیں لیکن معصوم ہیں. آپ کہیں گے ابھی تو کہہ رہا تھا کہ بغیر منصب کے معصوم نہیں ہوتا. تو میرا سوال ہے جناب مریم کچھ بولیں گے تو میں پڑھوں گا. جناب مریم معصومہ ہیں کہ نہیں؟ اچھا نبوت کی دعوے دار ہیں، امامت نہیں. جناب ام الحسنین شہزادی حجاب
ملک گئے کون و مکان. اچھا میری شہزادی کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ نبوت کا عہدہ ہے؟ امامت نہیں ہے؟ معصومہ ہیں کہ نہیں؟ تو آئیے پوچھیں خدا بندہ جس کے پاس منصب نہیں اگر وہ معصوم ہے تو اسے کیسے پہچانے؟ خداوند عالم فرمائے گا منظور جس کو میں نے منصب نہیں دیا اور معصوم بنایا تو اس کی عصمت کا نام لے کے اعلان کروں گا. مثلا یا مریم نام ہے نہیں ان اللہ اصطفا کے وطہرا کے واصطفا کے علی نساء العالمین نام لیا کہ نہیں؟ جناب سیدہ گھر بھی زہرا کا چادر بھی زہرا کی مصطفیٰ مرتضی حسنین ان کا نام نہیں لیا. ارشاد ہوتا ہے ہم فاطمہ تو جیسے مریم کا نام لیا. آپ مجھ پہ سوال کریں منظور کیا بڑوں سے تعارف نہیں ہوتا؟ سبحان اللہ. ہے ذرا مشکل اور میرا مضمون ہے بالکل خشک. تو جو آپ واہ واہ اور ماشاءاللہ کر رہے ہیں مجھے تعجب لگ رہا ہے خود پہ. تعارف نام مصطفیٰ سے ہوا کیوں؟ یہی ہے توجہ کی بات بھئی نبوت ملی تعارف ہو گیا. اللہ اکبر. میں نے پہلے عرض کیا تھا نا منصب شناخت ہے تو مصطفیٰ کو نبوت ملی ہوئی ہے حسنین اور مرتضی کو امامت ملی ہوئی ہے. اب تعارف کرانا مقصود ہے کہ فاطمہ مریم سے بھی زیادہ پاکیزہ مذکور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں ٹائم تو بہت ہو گیا ہے. 2 یا 3 جملے مصائب کے نہ پڑھ لوں. شام ہو رہی ہے لیکن اگر یہ 2-3 جملے اگر میں چھوڑتا ہوں نا خدا کی قسم مجھے ضمیر ملامت کرتا. سنیں فاطمہ کا تعارف ہوا عصمت کے لیے. تھک تو نہیں گئے ہیں نا؟ میں بھی راستے میں کہہ رہا تھا کہ بھئی میرا امتحان ہے. آغا صاحب میرا امتحان ہے ورنہ میں اور اردو نہیں. آپ بتائیں واقعی میں اردو پڑھ رہا ہوں. صلوات بلند. محمد و آل
پچھلے حضرات صلوات نہیں پڑھتے؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اے میرے کریم رب، 1.25 لاکھ مرد نبوت کے دعوے دار بنائے، اگر ایک مستور کو نبوت کا منصب دے دیتا تو میرے کریم آپ سے کوئی پوچھنے والا تھا؟ جی میرے اللہ فاطمہ کو عہدہ کیوں نہیں دیا؟ اگر آپ نے توجہ نہ کی نا، خدا کی قسم مجھے دکھ ہوگا۔ ارشاد خداوندی ہے منظور، فاطمہ کو عہدے نہیں دوں گا، نہ نبوت، بولو نا، نہ امامت۔ میرے اللہ کیوں؟ اللہ کرے آپ توجہ کریں، کیوں؟ ارشاد ہوتا ہے اس لیے کہ فاطمہ کا وہ مقام ہے جس کے ذریعے منصب بچاؤں گا۔ فاطمہ کے ذریعے عہدے بچاؤں گا۔ میرے مالک کیسے؟ ارشاد ہوتا ہے اس ہے جب نبوت کو ضرورت پڑے گی تو مباہلے میں فاطمہ جائے گی، اور جب امامت کو ضرورت پڑے گی تو دربار میں چار صدیق ہیں اس دنیا میں۔ کتنے؟ سارے بولیں، 4 صدیق۔ امیر المومنین صدیق اکبر، سید کونین صدیق کبریٰ، حضرت ابو بکر، حضرت ام المومنین عائشہ، 4 صدیق جنہیں صدیق کہا گیا۔ صدیق سچے کو کہتے ہیں یا تصدیق کرنے والے کو کہتے؟ اچھا 4 صدیق ہیں یا نہیں؟ بولو نا، ہیں نا؟ تو مباہلے میں 2 کو لے گئے، مباہلے میں 2 کو لے گئے، اور 2 سے کہا بھی کچھ نہیں۔ اب آپ بتائیں کہ مصطفیٰ عادل ہے کہ نہیں؟ سارے بولو ہیں۔ جب سارے صدیق ہیں اور جمع کا صیغہ ہے قرآن مجید کی آیت میں، تو ساروں کو لے جانا چاہیے تھا، 2 کو کیوں لے گئے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ تو کہتا ہے 4 صدیق، لاکھ صدیق بنا لو لیکن نہ علی جیسا کوئی ہوگا، نہ فاطمہ جیسی۔ فاطمہ کا نام میں نے لیا ہے،
साईं मूंखे इजाज़त आहे, मां 2 मिंट पढ़ां। मेरे बानी कह रहे हैं जी जी बिल्कुल बात कि है। पढ़ें जी पढ़ें। बानी है आगा साहब इन्होंने आपका पैगाम दिया था। जी किस्सा साहब आपको बुलाने में इनको, इसलिए मैं कह रहा हूं आप पढ़े, मैं दुआ मंगवा दूंगा, पहले से आप पढ़े। जी जी नहीं, सैयद से अगर कोई फैज़ ना ले तो उस जैसा बदबख्त कोई नहीं। सुभान अल्लाह। किबला साहब हमारे घर को शर्फ हासिल कि हम तीसरी पुश्ते जनाब की खिदमत कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह। चौथी पुश्त। मेरे लिए तो सही, अब मैं क्या कहूँ। क्या कह रहा था मैं जी? लाख सिद्दीक को अली जैसा कोई नहीं। अली जैसा सद्दीक कोई नहीं, ठीक है ना? अच्छा, जब मैदान मुबाहला में चले, मेरी तरफ देखें, यहाँ पे हुसैन, जी, सीने से हुसैन और उंगली में हसन। खुदा के लिए तवज्जो कीजिएगा, आगे नबुव्वत, बीच में ज़हरा, ज़हरा के बाद इमामत। नहीं, आगे नबुव्वत, पीछे इमामत, मरकज में इस्मत। सिर्फ फातिमा नहीं, इस्मत। मेरे मालिक फातिमा सैयदा को मरकजी जगह क्यों दी? अब देखें आप लोग कैसे सुनते हैं। मरकजी जगह सैयदा को क्यों दी? खुदा फरमाता है फातिमा है इस्मत, इस्मत के सिवा ना नबुव्वत चल सकती है ना इमामत चल सकती है।